شعبان کی اہمیت۔ شعبان اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے جو رمضان کے پہلے آتا ہے۔ رمضان کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسند کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ رمضان سے کنیکٹ کرتے تھے۔ رمضان کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے کہ انہیں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسند تھا اور اس کے بعد وہ رمضان سے کنیکٹ کرتے تھے۔ یہ مہینہ ہمیں بہت صحیح ٹائم دیتا ہے اچھی عادتوں کو پک اپ کرنے کے لیے، اگر آپ نے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیے ہیں یا پھر آپ اچھی عادتوں کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل صدقہ دینا، زکوٰۃ، نفل نمازیں پڑھنا، توبہ کرنا اور قرآن پڑھنا۔ ایسی سب اچھی عادتوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور آف کورس اور بھی اچھی عادتیں ہیں جو آپ اس مہینے میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ یہ روایت ہے کہ ابو سلامہ نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا، جس پر انہوں نے کہا ایک وقت پر وہ اتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ وہ تو اسے توڑیں گے ہی نہیں، اور وہ ایک وقت پر بالکل بھی روزہ نہیں رکھتے تھے جس سے ہمیں لگتا تھا کہ وہ تو روزہ رکھنے ہی نہیں والے ہیں۔ میں نے انہیں کسی بھی مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھی ہوں جتنا شعبان میں۔ وہ شعبان کے ہر دن روزہ رکھتے تھے، خالی کچھ دنوں کو چھوڑ کر۔ ابو موسیٰ الاشعری کی روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ شعبان کی مادیانہ رات میں آسمان کی طرف نظر ڈالتا ہے اور اپنے تمام مخلوق کو معاف فرماتا ہے سوائے مشرک اور مشاہین کے۔ یہ سنا گیا ہے کہ ابو سلامہ نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں رمضان کے قضا روزے باقی رکھتی تھی اور میں انہیں شعبان تک پورا نہیں کرتی تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی عورت کا اس کے ہیٹ سائیکل کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو وہ اس چھوٹے ہوئے روزے کو شعبان کے مہینے میں کمپلیٹ کر سکتی ہے، تاکہ ایک تو وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو کمپلیٹ کریے اور دوسرا وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی فالو کر رہی ہے جو ہے شعبان میں روزے رکھنا۔ حضرت علی بن ابو طالب نے بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے درمیان والی رات کو نماز میں گزارو اور اس دن ایک روزہ رکھو۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ رات پہ سورج ڈوبتے وقت اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش سے زمین تک آتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کیا کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اسے معاف کروں؟ کیا کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے تاکہ میں اسے روزی دوں؟ کیا کوئی ہے جو مشکل میں ڈوبا ہوا ہے تاکہ میں اس کے مشکلات کو دور کروں؟ اللہ جب اپنے عرش سے زمین پر آتے ہیں اس رات کو، تو جو بنو کلب ہے نا، بنو کلب، اور اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ اس رات کو معاف کرتے ہیں۔ آپ ایک بات جان لیجئے کہ یہ جو شعبان کے درمیان والی رات کی جو حدیث ہے وہ تھوڑی سی کمزور حدیث ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس رات کو عبادت نہ کریں۔ آپ اس رات کو ضرور عبادت کیجئے، یہ ہوپ کرتے ہوئے کہ اللہ آپ کو اس کے نیک عمل دے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ کوئی بھی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنا شعبان میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔